تبدیلی قبلہ کے بعد جنوب کی جانب مسجد کی چھت تعمیر کی گئی اور شمالی مسجد والی جگہ کو صفہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ جنوبی دیوار کا دروازہ بند کر دیا اور شمالی دیوار میں دروازہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے، انہیں دین کی تعلیم دیتے، اور جب مسجد میں نمازی زیادہ ہو گئے تو 7 ہجری میں مسجد میں توسیع کا ارادہ کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ایک خالی جگہ کا انتخاب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین کا ٹکڑا خریدنے کا معاملہ مہاجرین اور انصار کے سامنے رکھا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ پھر یہ زمین کا حصہ پہلے والی مسجد کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور مسجد کی دیواریں 7 ذرا یعنی 3.5 میٹر تک بلند کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرنے کے لیے پہلی صف کے درمیان ایک کھجور کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہوا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک منبر تعمیر کروا دیا جس کے 3 درجے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درجے پر کھڑے ہوتے اور تیسرے درجے پر تشریف فرما ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ پہلی بار منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے تو اس کھجور کے تنے سے جس کے ساتھ آپ سہارا لیا کرتے تھے بچوں کے جیسے بلکنے کی آواز آنے لگی، جس کے ساتھ آپ سہارا لے کر بیٹھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے پر اپنا دست مبارک رکھا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس زمانے میں مسجد میں روشنی کے انتظام کے لیے 2 چراغ رکھے گئے تھے۔ پھر ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کے 2 تنوں کے درمیان ایک رسی باندھ کر ان چراغوں کو لٹکا دیا۔ اس سے ساری مسجد میں روشنی پھیل گئی۔ خاص طور پر رمضان کی راتوں میں جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کے لیے آتے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں لگے رہتے، تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ میری مسجد میں نماز ادا کرنا 1000 نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے۔ مسجد نبوی شریف عہد نبوی شریف سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت اور اسلام کی روشنی کا مظہر ہے، جہاں اہل ایمان نماز ادا کر کے روحانی تسکین پاتے ہیں اور اپنی دیگر عبادتوں اور درود و سلام میں مشغول رہتے ہیں اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرتے ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر اور منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نوافل ادا کرنے کے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کی قبر شریف پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حرم نبوی شریف میں نماز اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہماری دعا اور عطاعت قبول فرما، بے شک آپ سننے والے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔